أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے قبل آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں کہ بعض انسان یہودیوں میں سے اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو وہ امانت کو پورا ادا کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس امانت رکھی جائے وہ 1 دینار بھی واپس نہیں کرتے، اسی کے اندر گھپلا بازی کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ لینے والا انسان ان کے سر پہ جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھ میں نے جو امانت دی تھی میں اسے لے کر کے آج جاؤں گا، میں نہیں چھوڑتا. تو پھر مجبوری بن جاتی ہے ان کی اس کو امانت کو لوٹانا، اس لیے کہ اب لینے والا آدمی اس کے سر پہ آ کر کے مسلط ہو گیا اور کھڑا ہو گیا. اب جب انسان مسلط ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا، ورنہ تو آج کل کرتے کرتے امانت واپس نہیں کرتا بلکہ سارا سال کا سال لوٹا دیتا ہے ایسے ہی، اور سال کے اندر انسان گھرا ہوا رہ جاتا ہے، پھنسا ہوا رہ جاتا ہے. یہ ہے جو انسان امانت کے اندر خیانت کرتا ہے اس کو واپس نہیں کرتا. اللہ نے پھر فرمایا بلا من اوفا بعہدہ، اور بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کر لیا انہوں نے تو اس کے اندر وہ وفا کرتے ہیں، اس کو پورا لوٹا دیتے ہیں. انہوں نے قسم کھائی ہے کہ خدا کی قسم جو امانت تمہاری میرے پاس آئی ہے میں اس کو ایمانداری کے ساتھ پورا واپس کروں گا اور لوٹاؤں گا، وہ قسم کھاتے ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، اور اس کے بعد فرمایا واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. فإن اللہ یحب المتقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے. جو انسان اللہ سے ڈرے اور ایک پائی کا دوسرے کا حساب دے دے کہ یار میں نے تم سے اتنی چیز لی تھی، میں وقت پر نہیں دے پایا تو میں معذرت کرتا ہوں اس بات کی، لیکن یہ ہے کہ تمہارا جو میرے سر قرضہ تھا میں اس کو پورا ادا کر رہا ہوں. اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا. اور ایک انسان وہ ہے کہ جس نے لے لیا تو دیا ہی نہیں واپس، وہ لیتا ہی اس نیت سے ہے کہ واپس تھوڑا ہی دینا ہے، پھر جہاں تک مرضی ہے بنتا ہے بنا لیتا ہے، آگے تک کی کھینچ لیتا ہے. اب آدمی پھر وہ مثل مشہور ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے جس کا دیتا ہے تو کبھی واپس نہیں کرتا، لے کر کے بس پھر اسی کے پاس رہ جاتا ہے، کبھی واپس نہیں کرتا. معاملہ یہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو عہد و پیمان کر کے پھر پورا واپس کرتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو اور کی ہوئی قسموں کو بہت تھوڑے ثمن کے عوض بیچ دیتے ہیں. تھوڑی سی مختصر سی کوڑیاں، اسی کے اس پر قسم کھا لی، میں قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا کیا ہی نہیں، میں قسم کھا لیتا ہوں میں نے ایسا کیا ہی نہیں. ذرا سی بات پر انسان قسم کھا لیتا ہے. کسی سے 10 روپے لے لیے، اس نے کہہ دے یار میں نے تمہیں 10 روپے دیے تھے، بھئی قسم خدا کی میں نے نہیں تجھ سے 1 پیسہ بھی لیا. اب 10 روپے کے اوپر قسم کھا بیٹا، انسان واپس کر دے جب لیے ہیں. نہیں لیے ہیں تو اسے مکمل طور سے کہے بھئی کون سے وقت میں لیے تھے ذرا وقت بتائیں مجھے، لیکن نہیں پتہ ہے میں نے لیے ہیں تو قسم کھا رہا ہے جھوٹی. قسم خدا کی بھئی میں نے تجھ سے لیے ہی نہیں، تو مسجد میں قسم کھلوا لے، قرآن ہاتھ پہ رکھوا لے. ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ جو بہت تھوڑے ثمن کے عوض اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ آخرت میں ان سے اللہ کوئی کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ،
اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی نظر کرے گا، نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کیا جائے گا۔ ولہم عذاب علیم، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چیز اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے وہ چیز سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف فرما دیں گے۔ نماز نہیں پڑھی، اللہ کہیں گے چلو تو نے اور بہت اعمال کیے، تو نے نماز نہیں پڑھی، اتنے دن جہنم کے اندر جلنا تھا، لیکن میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ لیکن اگر کسی کا حق دبایا ہوگا، اللہ کہے گا کہ تب تک وہ تجھے معاف نہیں کرتا تو میری طرف سے کوئی معافی نامہ نہیں ہے۔ پہلے 10 روپے جا کر کے معاف کرا کر کے آ، وہ اگر کہہ دے کہ ٹھیک ہے 10 روپے میری طرف سے معاف ہیں تو معاف ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ پہلے اس کے 10 روپے ادا کر کے آ، پھر جا کر کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، ورنہ جنت کا کوئی فیصلہ نہیں۔ فرمایا یہاں ہے معاملہ، اللہ کہیں گے ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، نہ تو قیامت کے دن اس کی طرف نظر کی جائے گی، ولا یزکیہم، اور نہ اسے پاک کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، بلکہ اس کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے بعض فرقہ ایسے بھی ہیں، بعض جماعتیں ایسی بھی ہیں، یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو تروڑتے اور مروڑتے ہیں، زبان کو ادھر سے ادھر گھما کر کے پڑھیں گے، کہیں تا ہے تو تا پڑھ دیا، کہیں قاف ہے تو کاف پڑھ دیا، تاکہ معنی بدل جائے۔ جیسے کہا گیا تھا ان سے کہو ہنتتن، تو انہوں نے ہنتتن کی جگہ ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ کہا تو یہ تھا کہ یہ کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، جھاڑ دے، اب وہ اس میں طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو گیہوں عطا فرما دے، ہمیں تو راشن عطا فرما دے۔ ان سے کہو سمیعنا و اطعنا، سمیعنا و اطعنا، اب کہہ کیا رہے ہیں؟ سمیعنا و اطعنا، سمیعنا و اطعنا، ہم سن لیا، اللہ ہمیں عطا کر، ہمیں عطا کر۔ اللہ تعالیٰ وہ تو کہلوا رہے ہیں کہ یہ کہو اللہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سمیعنا و اطعنا، سمیعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا تو ہمیں عطا کر، ہمیں عطا کر۔ یعنی اطاعت کرنے کی بجائے مانگنا شروع کر دیا، زبان کو ذرا سی کروٹ دے کر کے، بدل کر کے ایسے بیان بازی کرنا۔ اللہ نے کہا کہ بعض گروہ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے کتاب کو پڑھتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کتاب کا یہ کتاب کا جز ہے، کوئی کتاب کی آیت ہوگی، کوئی کتاب کا معنی اور مفہوم ہوگا۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، در حالانکہ وہ کتاب کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، وہ کتاب کی آیت نہیں، کوئی معنی مفہوم نہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب انسان پڑھنے والا، سامنے والا کتاب کو پڑھا ہوا ہو اور وہ کوئی ٹکڑا آ کر کے زبان کو تروڑ مروڑ کر کے پڑھے تو سمجھنے والا انسان کیا پڑھے گا؟ سمجھے گا کہ یار جو انہوں نے بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہوگی، یہ ایسے ہی ہوگا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ کتاب کا ٹکڑا ہے، وہ کتاب نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں اس کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، در حالانکہ وہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے بنا کر کے زبان کو تروڑ مروڑ کر کے اس کو بول دیتے ہیں جملے کو، آدمی سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی کلام میں آیت آئی ہوئی ہے، یہ کوئی کلام کا ٹکڑا ہے، در حالانکہ وہ کلام کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ وما هو من عند اللہ، وہ کوئی اللہ کی کتاب طرف سے آیت نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس چیز کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو ہم اپنی زبانوں سے لفظ نکال رہے ہیں یہ اللہ پر تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا کچھ اور ہوتا ہے، معاملہ کچھ اور بنا دیا جاتا ہے، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، اور کوئی بشر نہیں ایسا دنیا کے اندر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہو، حکمت عطا کی ہو، نبوت عطا کی ہو، ثم پھر وہ یہ کہتا ہو لوگوں سے کونوا عبادا لی، کہ تم سب کے سب میرے بندے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے۔ حالانکہ انسان اپنا بندہ کیسے بنا سکتا ہے؟ حکمت اور دانائی الگ چیز، نبوت الگ چیز، ولایت الگ چیز، لیکن کوئی یہ کہے کہ اب تم میرے بندے بن گئے، اب میرے متبعین ہو جاؤ، اب ہدیے نذرانے لا کر کے مجھے دو، میں تمہارا رب بن گیا، میں خدا بن گیا، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے نبوت، ولایت، دنیا کے اندر جو حکمتیں اور دانائیاں عطا فرمائی وہ انسان کی رہبری کے لیے اسے عطا کی ہیں۔
اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، لیکن وہ اس کی پاداش میں اگر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے اور وہ یوں کہے کہ کونوا عباد لی، اب تم سب میرے بندے ہو، بندے تو انسان سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ دنیا کے اندر بظاہر انسان کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، پیغمبر کیوں نہ ہو، انسان چاہے کتنی حکمت اور دانائی کی بلندیوں کو کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، مگر انسان کا انسان بندہ نہیں بن سکتا۔ بندے تو سارے خدا کے ہیں، اور اگر یہ دعویٰ کوئی کرنے لگ جائے تو یہ تو اس کی ایک دماغی توازن کی کمزوری ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید حکمت اور دانائی کی بنیاد پر لوگ میرے اس دعوے کا اعتراف کر لیں گے، اقرار کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آج کوئی کہنے لگ جائے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں تو کہنے سے خلیفہ تھوڑا ہی بن جائے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی کہنے لگ جائے کہ ابو بکر صدیق میرے خام میں آئے، عمر میرے خام میں آئے، عثمان میرے خام میں آئے، علی میرے خام میں، اللہ کے نبی نے آ کر کے مجھے بشارت دی، بشارت اور خام میں آنے کی بنیاد پر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بنا کرتا۔ خلیفہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ولایت عطا فرماتے ہیں۔ وہ انسان اپنی طرف سے دعویٰ کرنے لگ جائے، پھر اس کا لوگ اقرار کر لیں، اس کا لوگ اعتراف کر لیں کہ جی ہم اقرار کرتے ہیں آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کوئی بشر دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہو، ثم یقول، پھر وہ یہ کہتا ہو لوگوں سے، للناس کونوا عباد لی من دون اللہ، تم سب کے سب میرے بندے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ولیکن کونوا ربانیین، اور وہ لیکن ہو جاؤ تم سب کے سب اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ان تمام چیزوں کے عوض، ان تمام کاموں کے عوض جن کو تم کتاب کے ذریعے سے پڑھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جن کو تم کتاب کے ذریعے سے پڑھتے پڑھاتے ہو۔ یہ تو تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے نا، لوگوں کے درمیان پڑھنا پڑھانا، یہ انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ انسان راہ راست پر آ جائے، اللہ والا بن جائے، ربانیین، وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اس لیے اس کو تفسیر سنائی جاتی ہے، اس کو قرآن سکھایا جاتا ہے، اس کو حدیث کے ترجمے بتائے جاتے ہیں، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، ولی بن جائے۔ لیکن اگر سکھانے والا یہی دعویٰ کرنے لگ جائے کہ تم سب کے سب متعلم ہو، تم تو متعلم ہو بیٹھ کر کے، اور میں یہاں بیٹھ کر کے جو پڑھانے والا ہوں، میں یہاں مدرس ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہارا رب بن گیا، تم میری رعایا ہو، میرے بندے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سیکھنا اور سکھانا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کے اندر ولایت پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ لیکن آج حالات سیکھنے سکھانے والوں کے اعتبار سے دیکھیں کتنے خراب کر دیے گئے ہیں۔ اب دور ہی کچھ عجیب چل گیا۔ اب تو یہ ہے کہ انسان پڑھنے والوں کے بچوں کے مستقبلوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ جب تک پڑھنے والوں کی دلوں کے اندر قدر نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے ان پڑھتا عام ہونی شروع ہو جائے گی۔ آج دور وہی ہے۔ اب دیکھیں آپ کہاں کہاں دھرنے پردرشن چل رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے مستقبل کو برباد نہ کیا جائے، ہمارے آنے والا جو بھوشیہ ہے، مستقبل ہے، اس کو تباہ نہ کیا جائے، برباد نہ کیا جائے۔ لیکن حکومتیں آج وہی کام کرنے پر لگی ہوئی ہیں، لیک کروا کر کے پھر ان کے مستقبل کو برباد کیا جا رہا ہے۔ جہاں 20 سال محنت کی ہو، اب ان کا ایک چراغ روشن انہیں نظر آ رہا ہو اور اس کو بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہو، اور جہاں ملکوں کے تباہ بچے پڑھنے والے، 20 سال کی محنت کرنے والے، بھوک ہڑتال پر بیٹھ کر کے اپنی زندگیوں کو نچھاور کر رہے ہو، موت کی آغوش میں وہ بیٹھ چکے ہوں، ایسے حالات میں انسان آج جی رہا ہے کہ جہاں پڑھے لکھوں کی قدر نہیں ہے، ان پڑھتا کی لائن لگی پڑی ہے۔ اور جہاں اسلام کے دائرے میں آئے تو سب سے پہلا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اقرا، کہ پڑھو تم، اور آج وہی قوم علم سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہو العلم نور، علم روشنی ہے، آج وہی قوم اندھیرے میں گھستی ہوئی نظر آ رہی ہو، اسی کے پاس آج جہالت کے سب سے بڑے انبار لگے ہوئے ہوں۔ اندازہ لگائیں آج یہ دور وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا کہ جب پہلے لوگ نظر آتے تھے کہ یہ انگوٹھا لگانے والے، آج جوانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو انگوٹھا لگانے والے ہیں۔ جہاں اسکول اور کالج اور مدرسوں کی بہتات ہو،
جہاں ٹیوشن پڑھانے والے گھر گھر کے اندر لوگ جاتے ہوں، وہاں بھی اگر ان پڑھتا ہے تو سمجھ جائیں تو اس سے زیادہ نااہلیت اور اس سے زیادہ خسارے والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آج وہی حالات ہیں ہمارے کہ ہم نے بچوں کے مستقبل کو چمکانے کی کوئی سعی اور کوشش نہیں کی۔ ہم نے تو انہیں یہ سوچ لیا کہ جب تک یہ چل رہے ہیں چلتے رہیں گے، نہیں چلیں گے ہم کام پر ڈال دیں گے، اور وہی ہو گیا۔ 10-12 سال اور 15 سال کے درمیان کا بچہ کام پر چلا جاتا ہے، پھر وہ کام سیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ گھر والوں نے کہ ہم نے جو بہت محنت کی جی نہیں پڑھ کے دیا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ رعایا ہے تمہاری۔ تم یہ کہو گے اللہ کے سامنے کہ جی ہم نے تو بڑی محنت کی، اللہ کہیں گے ہم نے تو رعایا بنا کر کے دیا تھا۔ نوکر ہوتا ہے، رعایا ہوتی ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ جی ہم نے محنت کی لیکن پڑھ کے نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو حساب لے گا، نمازی کیوں نہیں بنایا، قرآن کیوں نہیں پڑھایا، دیندار کیوں نہیں بنایا، فرما بردار کیوں نہیں بنایا، بڑوں سے ادب رکھنے والا کیوں نہیں بنایا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا کیوں نہیں بنایا۔ تم یہ کہو جی ہم نے تو بہت کوششیں کی نہیں چلا، مگر اللہ کے یہاں یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہے گا کہ ان کے تمام معاملات کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، تم ماں باپ تھے، کوئی اور نہیں تھا، یہ تمہاری ضروریت تھی۔ تمہاری ضروریت میں اگر یہ حالات پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا، کسی اور کو نہیں۔ تو اللہ نے یہی بات یہاں پر فرمائی، والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور پھر کہتے ہیں لوگوں سے کہ تم سب میرے بندے ہو، اللہ کو چھوڑ دو، ولکن کونوا ربانیین، اور تم ہو جاؤ سارے کے سارے اہل اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے نیک انسان بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ان تمام باتوں کے عوض جن کو تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ ولا یأمرکم، اور نہیں تم کو حکم کرتا کوئی بھی یہ کہ تم فرشتے اور نبی اور رب بن جاؤ، یعنی کسی کو یہ کہے کہ تم فرشتوں کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، نبیوں کی، یا رب قرار دے لو اپنے آپ کو، یہ کون کہتا ہے؟ یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم فرشتوں کی اطاعت کرو، تم رب قرار دے لو اپنے آپ کو، تو نبیوں کی بات کو نہ بلکہ تم خود ہی نبی بن کر کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم کو کوئی حکم کرتا ہے اس بات پر کہ تم کفر اختیار کر لو بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تمہیں کون کہتا ہے یہ بات؟ فرمایا کہ یہ تو دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کہتا۔ جو کتاب کو پڑھنے والا ہوگا، جو سچا ایمان والا ہوگا، جس نے رسالت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، وہ کبھی نہیں یہ بات کہہ سکتا کہ تم نبی بن جاؤ، تم فرشتوں کی اطاعت شروع کر دو، یہ کام کرنے شروع کر دو، تم اللہ تعالیٰ کی خود ہی اپنے آپ میں رب قرار دینے لگ جاؤ۔ کوئی پڑھا لکھا انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے فرشتوں کی جماعت کون ہے، نبیوں کی جماعت کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، خالق کائنات کون ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ اور نہ وہ یہ حکم کرے گا کہ تم کفر کے اندر داخل ہو جاؤ، حالانکہ تم پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ کیسے کہے گا؟ اب کوئی انسان اگر اہل کتاب، قرآن پڑھنے والا، ترجمہ پڑھنے والا، تفسیر کرنے والا، وہ قرآن لے کر کے سینے سے لگا کر کے اپنے پیچھے پیچھے لیے پھرے لوگوں کو، بھائی آج مسلمان تھے تم، کہ جی ہاں، چلو اب ایسا کرو کفر کے اندر آ جاؤ، چلو اب آج مندر چلتے ہیں، پھر وہ مندر لے کے بڑھ گیا انہیں، پھر وہاں سے گرے، بھائی تم میرے پیچھے چل رہے ہو نا، کہ جی ہاں جی آپ کے پیچھے ہیں بالکل، چلو آج ہم چرچ میں چلتے ہیں، پھر عیسائیوں کے چرچ میں لے کے گھس گیا، پھر کہیں اور چلا گیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں تمہیں ڈال دیا گیا سلامتی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، اب تم وہیں لگے رہو، اس کے علاوہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر بھٹکو گے۔ آج کچھ حالات یہی ہیں، ہم لوگ نے ادھر ادھر کی فیصلے کی زیادہ کرنی شروع کر دی، اب انسان ادھر ادھر ماننے کی وجہ سے آج جہالت کے دروازے کھٹکھٹانے لگا، آج وہ اس کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور وہ مسجدوں سے دور نظر آتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی حکومتی سطح پر آج حالات ایسے پیدا ہو گئے، کیا کیا جائے؟ لیکن ذرا سوچو، ان حالات کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے ایمان کا بھی جائزہ لو پہلے، کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری کس سطح پر پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ کمزوری اس سطح پر تھی کہ جو حالات آنے چاہیے تھے وہ آ چکے ہیں، تو پھر کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ملامت خود کو کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ ہم نے اسلام لانے کے بعد، اسلام کی سچائی اور حقانیت کو تسلیم کرنے کے بعد میں پھر ہم نے معاملہ کچھ اور پکڑ لیا، ہم دنیا کی راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کے اخلاق کریمانہ،
آپ کی زندگی کے اصول اور ضابطے، آپ کا دیا ہوا نظام، ہم نے سب کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی زندگی کے حالات کو نہیں پڑھا، صحابہ کی زندگی کے حالات کو نہیں پڑھا، سمجھا نہیں ہے، دنیا کی راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اب دنیا جس طرف چلتی ہے اسی طرف جا رہے ہیں لوگ۔ ابھی دیکھیں ذرا کن کن حالات سے ابھی لوگ گزرے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ جب سوچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ایمان کی سچائی اور حقانیت کیا ہے۔ پھر جا کر کے انسان دائرے اسلام میں آ کر کے جب زندگی گزارے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ فرشتوں کی جماعت کیا ہوتی ہے، نبیوں کی جماعت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی کیا چیز ہے، پھر اسے پتہ چلے گا۔ لیکن اگر اس چیز کو نہیں پہچانے گا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور آج یہی حالات ہیں، وہی جگہ ہے کہ جہاں کافر لوگ بھی بیٹھ کر کے نمازوں کے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور وہی جگہ ہے کہ جہاں ایمان والا بھی بیٹھ کر کے نمازوں کے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان اور کفر کے اندر فرق کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک چیز ہے آڑ، وہ نماز ہے۔ اگر وہی چیز نہیں آڑ بنی تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں جو آڑ بن جائے، پھر اور کیا چیز ہے۔ لیکن آج اسی منصب پر دونوں انسان بیٹھے ہوئے ہوں گے، ادھر اذان بھی ہو جائے گی لیکن نہ اس کو پتہ چلتا اس لیے کہ وہ تو کافر ہے، اور نہ اس کو پتہ چلتا یہ مسلمان ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ان حالات میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں نقصان اور خسارے میں کوئی اور نہیں، پھر ہم ہیں۔ پھر ہمارے آنے والا مستقبل کا حال کیا بنے گا، پھر اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج وہ دور ہے کہ جہاں انسان اپنے دل کے اندر غیروں کا ڈر اور خوف لیے بیٹھا ہے۔ حالانکہ بزرگوں نے، علماء نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر دل میں لیے بیٹھا ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کا ڈر اگر دل میں رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، ایمان سلامت نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ، ہمارا ذہن نشی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے صرف اور صرف سارے امور کو انجام دینے والی ذات اگر کوئی ہے وہ اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہی ہمیں نقصان سے نکال بھی سکتا ہے۔ بیماری اگر وہ دے گا تو شفا بھی وہی دینے والا ہے۔ اگر وہ غریبی دے سکتا ہے تو تونگری اور امیری کے اندر بھی وہی داخل کرنے والا ہے۔ اگر اس نے اس وقت میں بادشاہت چھین رکھی ہے تو اس بادشاہت کی گدی اور سلطنت پر بٹھانے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ نہیں، دنیا کے اندر گھس گھس کر کے دیکھو ذرا، اللہ سے ڈر نکال دو، دنیا کا ڈر بٹھاؤ کہ اگر یوں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یوں کریں گے یہ ہو جائے گا، یوں کریں گے یہ ہو جائے گا، اسی حالات کے دھارے میں آج بہہ گئے ہم لوگ۔ پھر مسجدیں بھی شہید ہو رہی ہیں، مدرسے بھی بند ہو رہے ہیں، آج نوجوانوں کو بھی آج گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ حالات اتنے نازک ہو گئے، اور پھر گھروں کے حالات جو بگڑتے ہیں اس کی کوئی انسان کلپنا نہیں کر سکتا۔ ایسے سے حالات ہیں کہ انسانوں کے دلوں سے محبتوں کے جنازے نکل چکے ہیں۔ آج ایک ماں کے دل سے اولاد کے جنازے نکلتے جا رہے ہیں، آج شوہر کے دل سے بیوی کے جنازے نکل گئے۔ آج کہاں ہیں محبتیں؟ بھائی کے بھائی نہیں ہے، بہن بھائی کی نہیں، بھائی بہن کا نہیں، حالات اتنے نفرت کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں ہم لوگ دنیا میں جی رہے ہیں اور پھر مسجدوں کو آباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی ولایت کا درجہ تمہیں حاصل ہے۔ ایسے دور میں بھی اگر ہم لوگ ایمان کے دائرے میں رہ کر کے سانس لے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ولایت کا درجہ تمہیں حاصل ہے۔ ورنہ اس دور کے اندر ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے اگر ہم اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں تو زہر قسمت، ورنہ کہاں ہے دور وہ۔ ایسے حالات میں ہم لوگ بہہ رہے ہیں جہاں انسان ذرا ذرا سی بات پر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر بیوی شوہر سے طلاق لیتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر اولاد سے دوریاں اختیار کر لی جاتی ہیں۔ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی نہ کسی کا، ہم تو نہیں، ہم اپنے عشق کے اندر مشغول ہیں، اب اولاد کا تو جانے، تیرا کام جانے، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ بیوی نے شوہر سے طلاق لی، اولاد کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ ایسے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ اس دور میں ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعا کرنی چاہیے، ایمان کی استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور سے اس طرف اشارہ دیا کہ ایمان کے استحکام کے لیے، استقامت کے لیے، مضبوطی کے لیے، قوت کے لیے انسان کو ہمتاً اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔
کہ اللہ ایمان کامل عطا فرما اور ایمان کے اندر استقامت پیدا فرما، مضبوطی پیدا فرما، تاکہ ہم مرتے دم تک ایمان کے اوپر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور اسی حالت میں پھر ہمیں موت آ جائے۔ یہ ظاہر قسمت ہے، ورنہ تو آج دور بہت خراب ہو چکا ہے۔ اب موتیں کس حالات میں آ رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہوتی ہیں، لیڈ لگے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، ایسی حالت میں موتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی چیز اللہ نے کہی وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور کوئی تم کو حکم نہیں دیتا اس بات کا کہ تم بناؤ فرشتوں کو، نبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب قرار دے لو اپنے آپ کو، تم کو خود ہی کہہ دو کہ میں رب ہوں۔ اَيَأْمُرَكُمْ، اور نہ تم کو کوئی حکم کرتا ہے اس بات کا کہ تم کفر اختیار کر لو، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم اسلام کے اندر داخل تھے۔ اسلام لانے کے بعد تمہیں کوئی کفر اختیار کرنے کو نہیں کہتا۔ ہاں یہ ہے کہ تم خود ہی کفر والی عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو، نماز چھوڑنی شروع کر دو، مسجدوں کو بے آباد کر دو، اس چیز کا پھر تم سے اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ اس چیز کی پکڑ ہوگی کہ میں نے تمہیں اسلام ماحول کے اندر پیدا کیا اور تم نے مسجدوں کو بے آباد کیا، میں نے اسلامی ماحول کے اندر تمہیں پیدا کیا، مسلمانی نام تمہارے رکھے گئے، مگر تم نے مسجدوں کو بے آباد کیا، نمازوں سے تم لوگ دور رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے تم دور رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان خود ہی اس طرف جا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے پکڑ تو لازمی بنتی ہے، پھر وہ اسلام لانے کے بعد جو تم نے حرکتیں کی ہیں اس کی بات پر ضرور کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو